الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنة العاطس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته فی کل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی اس آیت کے تحت کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کے تحت کچھ گفتگو چل رہی تھی کچھ گزشتہ مجالس سے، اور انہی میں سے عرض کیا تھا کہ جس طرح عقائد اور نظریات اسلام ہیں، عبادات بھی اسلام کا حصہ ہیں، معاملات بھی اسلام کا حصہ ہیں، اخلاق بھی اسلام کا حصہ ہیں، اور معاشرت رہنے سہنے کے اسلامی اصول یہ بھی اسلام کا حصہ ہیں۔ اگر پورے طور پر آدمی ان پانچوں ارکان کو پورا نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو کامل اور مکمل مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ چنانچہ معاشرت کے بارے میں گزشتہ 2-3 مجالس سے بات چل رہی تھی۔ آج معاشرت کے ایک انتہائی اہم پہلو عیادت مریض اور اتباع جنائز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ عیادت مریض کا معنی مریض کی تیمارداری کرنا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی مسلمان کے بیمار ہونے کی اطلاع ملتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احوال دریافت کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا جو صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کو جائے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور فرمایا اگر شام کے وقت جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مریض کی عیادت کے لیے جانے والا وہ جب اپنے گھر سے مریض کے مقام تک یا ہاسپٹل تک پہنچتا ہے تو وہ راستے میں ایسا ہوتا ہے جیسے جنت کے میوے کھانے والا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب حضور کی حدیث سنی کہ صبح کے وقت عیادت کرنے والا اس کے لیے شام تک دعائے مغفرت ہوتی ہے، شام کے وقت عیادت کرنے والے کے لیے صبح تک دعائے مغفرت ہوتی ہے، تو صحابہ تو نیکیوں کے بڑے حریص تھے جی، طمع تھی کہ اگر کوئی نیکی کسی انداز میں بڑھ سکتی ہے تو بڑھے۔ اب سردیوں میں کیا ہوتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو حضرات صحابہ سردیوں میں اگر کسی کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو شام کے وقت جاتے تھے تاکہ رات کے لمبے حصے تک ہمارے لیے دعائے مغفرت ہوتی رہے۔ اور گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور دن بڑے ہوتے ہیں، تو حضرات صحابہ گرمیوں میں اگر عیادت کے لیے جاتے تھے تو وہ صبح صبح جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرمیوں میں دن بڑا ہے تو فرشتے شام تک ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ جی ہاں، اچھا، اب مریض کے پاس عیادت کے لیے جانا ہے تو ظاہر ہے مریض کے مرض کے حوالے سے شریعت نے بہت سارے امور کے بارے میں متنبہ کیا ہے۔ اگر کسی کی بیماری کی اطلاع ملے جی تو جب تک اس کی تحقیق نہ ہو اس وقت تک اس کو کسی کو آگے نہیں بتانا چاہیے جی، شریعت کا ادب ہے۔ سنی سنائی بات
کسی نے ویسے کہہ دیا فلاں کو جناب بہت سخت بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے جی، اس نے آگے ویسے نقل کر دیا جی، اور وہ تو معمول کے ٹیسٹ کے لیے ہاسپٹل گیا تھا اور وہاں سے اس کو کھانسی نزلہ زکام کی دوائی لی، گھر آ گیا اور اس نے 5-7 کو بتا دیا اور وہ اس کے گھر جا رہے ہیں۔ اس نے بھی کہا جی مجھے حاجی عمر خان نے بتایا ہے، فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا، اور اس کے گھر میں جا کے جناب وہ پیرا لگ گیا، آنے جانے والوں کی بہتات ہوئی، تو اب ظاہر اس کے دل میں کیا آئے گا کہ اس نے تو مجھ سے کسی چیز کا بدلہ لیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک معمول کی کارروائی ہو۔ ایک صاحب ایک جاننے والے تھے، وہ بیچارے معمولی سا ان کو خراش لگ گئی، وہ سائیکل سے گر گئے۔ اب سائیکل سے گر گئے تو وہ بڑے دلچسپ آدمی تھے، ہر ایک سے ان کا مذاق چلتا تھا، تو ایک ان کو مذاق کرنے والا راستے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا تجھے نہیں پتا وہ فلاں صاحب جو ہے نا ان کا بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب ایکسیڈنٹ کا نام ہی اتنا بڑا ہے جی، اب وہ چاہے سائیکل سے گر کے جناب اس کو خراش اور رگڑ لگ گئی تو لوگوں نے تو ایکسیڈنٹ ہی کہنا نا۔ اچھا وہ بھی اس کے گھر، دوسرا آیا اسے تجھے نہیں پتا فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، وہ بھی اس کے گھر، تیسرا آیا، چوتھا آیا، وہ چوک میں کھڑا ہو گیا، ہر ایک کو بتاتا گیا کہ بھئی اس کا ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ۔ اچھا تھوڑی دیر بعد اس بیچارے کے ہاں تو ظاہر ہے 10 20 50 لوگ جمع ہو گئے۔ اب بچوں کو فکر ہوئی مہمان کبھی کبھی آئے ہیں، پہلے تو جب 6-7 گئے تھے تو انہوں نے ایک جی 7 اپ یا جمبو، وہ پیپسی کی ایک جمبو بوتل لے کے آئے، 10-12 کو وہ پلائی، اتنے میں 5-7 اور آئے، ایک اور بوتل لے کے آئے وہ پلائی، تیسرا اور ایک پارٹی آ گئی ان کے لیے اور پلائی۔ اس نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ کہا چوک میں ہمیں تو فلاں نے بتایا، وہ فلاں نے بتایا، بولا وہ بیچارے نے اپنی رگڑے بھول گیا اور وہ آ کے چوک میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بھئی جس نے یہاں کھڑے ہو کے بتایا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس نے بکواس کیا ہے جی، اور میں تھوڑا سا سائیکل سے گر گیا تھا اور میرے بارے میں یہ بتا دیا جی، اور ظاہر ہے اب تک میں اتنی بوتلیں کھلوا چکا ہوں، خدا کا واسطہ ہے میں ٹھیک ہوں، میری عیادت کے لیے لاؤں۔ اس لیے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے جی۔ اول تو ایسے معاملات میں مذاق ہی نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کے حوالے سے ایسی بات کا پتہ بھی ہو تو ویسے ہی بلا تحقیق اس بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، اور خاص طور پر اس کے متعلقین میں سے کسی کو بتا دیا کہ یار اس کا کیا حال ہے، سنا بہت بیمار ہے۔ اب اگر اس کے کسی ملنے والے کو، عزیز کو، بھائی کو بھی پتہ نہ ہو تو اس کو تو ایک دم پریشانی ہو جائے گی نا۔ تو شریعت کہتی ہے اگر کسی کی بیماری کے بارے میں علم ہو تو ایسے ہی آگے سے آگے نشر نہ کرو جب تک کہ خوب اچھی طرح سے تحقیق نہ کر لو۔ نمبر 2، دوسرا ادب، اور یہ ظاہر ہے یہ معاشرت ہے، اس کو یہ رہنا سہنے کے اسلامی اصول ہیں۔ اچھا آگے کوئی آدمی بیمار کے پاس گیا عیادت کے لیے، حدیث پاک میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العیادۃ فواق الناقہ، عیادت تو جی اونٹنی کے دودھ دھونے میں، جب 2 تھنوں میں سے دودھ دھویا جاتا ہے، ایک تھن سے نکال کر جی جب دوسرے تھن کو شروع کیا جاتا ہے، اتنے میں جتنا وقفہ ہوتا ہے نا اتنی دیر کی عیادت ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ عیادت مختصر سے مختصر وقت کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگلے کے ہاں جا کے بیٹھ ہی جائے جی میں تو اب تجھے ٹھیک ہی کر کے جاؤں گا جی، جائیں حال احوال پوچھیں، اس کے لیے دعائے خیر کریں، کہیں لا باس طہور، اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو بالکل ٹھیک کر دے گا جی۔ تو یہ کہیں اور وہ اپنے حوالے سے خدمت پیش کریں کہ جناب میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتلائیے۔ اور مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو جناب کیا کریں، اس کے لیے جناب کچھ لے کے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے ہاتھ باندھ کے لٹکا کے چلے گئے اور وہ بیچارہ کسی کو کہہ رہے یہ واسطے جوس لے آؤ، یہ واسطے چائے لے آؤ، یہ واسطے فلاں لاؤ۔ بھئی اگر آپ جا رہے ہیں تو ظاہر مریض کے لیے اپنی استطاعت کے وقت
جی جو چیز آپ مناسب حال خیال کرتے ہیں کہ بھئی اس کو مجھے پانی نہ پلانا پڑے، اپنا پانی لے کے چلے جاؤ، کوئی جوس کا ڈبہ لے کے چلے جاؤ، جی کوئی پھل لے کے چلے جاؤ اگر استطاعت ہو، جی۔ اور پھر اگلا ادب شریعت مطہرہ نے وہ بتلایا کہ ایسے وقت میں نہ جاؤ جس وقت میں اس پر جانا تمہارے لیے شاق ہو، مثلا اس کے آرام کا وقت ہے، پوری رات بیچارے کو بیماری کی وجہ سے نیند نہیں آئی، اب آنکھ کھلی ہے، آپ نے جا کے دو زور سے دروازہ کھٹکھٹا دیا، کہا جی میں عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ گھر والے جو بیچارے اس کی تیمارداری کر رہے تھے اور اس تیمارداری کی وجہ سے گھر والے بھی سارے ڈسٹرب تھے، اور آپ نے جا کے وہاں پر جناب الارم بجا دیا، تو اب ظاہر ہے اب بیچارے کو نیند سے اٹھنا پڑے۔ آپ کہہ دیں کہ جناب اب میرا سلام عرض کر دیجئے گا اور کہہ دینا کہ آپ کے بیمار کرسی کے لیے حاضر ہوا تھا، آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہا تھا، آپ کے لیے دعا گو ہیں، بس چپ کر کے اپنا پیغام گھر والوں کو پہنچا کے واپس آ جائیں۔ جی، اور اگر مریض کے ہاں آپ گئے، آپ دروازہ بھی بجائیں تو نوک کریں تو آہستہ آہستہ، کہ اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے، جی۔ اور اگر کوئی اندر بیٹھا ہے تو بعض اوقات لوگ دروازہ اتنی زور زور سے بجاتے ہیں کہ اندر والے بھی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، جی۔ اور فرمایا دروازہ اگر 3 مرتبہ بجانے سے بھی نہ کھلے تو واپس آ جائے، جی۔ اور اگلی بات، وہاں پر اگر عیادت کے لیے جائیں تو جا کر بیمار سے زیادہ باتیں کرنے میں اگر اس کو تکلیف ہوتی ہو تو زیادہ لمبی چوڑی تفصیل نہ پوچھیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ بیماری ہوئی کیسے ہے، تو نے کھایا کیا تھا، پرہیز کے کوئی مطلب غلط وہ منفی یا طبیعت کے ناموافق چیز تو نہیں کھا بیٹھے تھے، جی، اور اس کا ہوا کیا ہے، نہیں، بس۔ اور خاص طور پر اگر کوئی تکلیف کسی پردے کی جگہ میں ہو، کوئی دانہ ہے، کوئی ناسور ہے، کوئی زخم ہے، کسی پردے کی جگہ پر ہے، تو یہ نہ پوچھو کہ جناب وہ ہے کہاں، جی۔ اب اگر کسی کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھانوی نبر اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ فرمایا ایک مرتبہ مجھے ایک دانہ ہو گیا، اور دانہ بڑا تکلیف دہ تھا، اور اس کی وجہ سے نہ مجھ سے ہلا جاتا تھا نہ چلا جاتا تھا، اور حضرت کو پتہ چلا، فرما حضرت میری عیادت کے لیے آئے، حضرت نے حال احوال تو پوچھا، جی، لیکن یہ نہیں پوچھا کہ دانہ ہے کہاں۔ فرمایا کہ ظاہر ہے وہ سمجھدار تھے، اگر دانہ کہیں جسم کے ظاہری حصے پہ ہوتا، بازو پہ ہوتا، میں بھی کپڑا ہٹا کے بیٹھا ہوتا، جناب کسی پنڈلی پہ ہوتا، ٹخنے پہ ہوتا، سر پہ ہوتا، پیٹ پہ ہوتا، جی، وہ میں بھی اس کو ذرا دکھا سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ جگہ ہی ایسی تھی جو پردے کی تھی۔ فرمایا حضرت نے پورے دورانیے میں عیادت کے لیے وہاں بیٹھے رہے ہیں، لیکن حضرت نے دانے کا حال تو پوچھا ہے لیکن دانے کے مقام کے بارے میں نہیں پوچھا۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کے بارے میں کوئی سوال کرنا کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی۔ یہ بواسیر، فیکچولا، مختلف قسم کی ایسی بیماریاں ہیں، اب ظاہر ہے ان کے حوالے سے اگر آدمی کھود کرید کرے پوچھے تو ظاہر ہے بعض اوقات بتانے والا بھی شرما رہا ہوتا ہے، جی۔ تو شریعت مطہرہ کہتے ہیں اگر کوئی تکلیف، زخم، پھوڑا، پھنسی کسی پردے کی جگہ پر ہو تو ظاہر ہے حال احوال تو پوچھے لیکن اس کے مقام کے بارے میں کبھی نہ پوچھے۔ ہو سکتا ہے گھٹنے کے نیچے ہو سکتا ہے ران پر ہو، جی، ہو سکتا ہے زیر ناف ہو، کہیں بھی ہو، تو ظاہر ہے یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ اور آگے حضرت بیمار کے حوالے سے جب بھی کسی کی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اس کی حوصلہ شکنی نہ کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ او بھئی فلاں کو یہی تکلیف ہوئی تھی، 4 دن بعد ٹھیک ہو گیا، جی، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ اچھا، اب بعض لوگ، اللہ اکبر، وہ یقین جانو مریض کو اپنے مرض سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا بعض اوقات آنے والے تھریٹ کر دیتے ہیں، جی، وہ دیکھا رپورٹ، ہو جی آپ کا تو جناب یہ جگر بھی متاثر ہے، او ہو
آپ کا پھر بعض اوقات اینک لگا لگا کے دیکھ رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ فلاں پھیپھڑے بھی کام نہیں کر رہے جی، اور بعض اوقات کہہ رہے ہو توبہ اللہ جی، یہ معدہ بھی جواب دے گیا۔ اب ظاہر ہے اب اس کے حوالے سے اب جب آگے سنے گا مریض بیچارہ، تو مریض اگر اس کے اندر مدافعت کی قوت ہوگی بھی تو وہ قوت بھی جواب دے جائے گی۔ آپ گئے تو تھے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، لیکن آپ نے جو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ خیر کا معاملہ نہیں کیا، وہ دوستوں کی دوستی والا معاملہ نہیں کیا۔ شریعت تو کہتی ہے اگر کسی کے بارے میں یہ بھی سمجھو کہ جناب اس کی حالت ایسی نظر آ رہی ہے شام تک فوت ہو جائے گا، فرمایا نہیں، یہ کہو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیں گے۔ اس کو حوصلہ بڑھاؤ، اس کو تسلی دو جی۔ ایک آدمی کے وہ گردے واش ہونا شروع ہو گئے، اور ظاہر ہے یہ گردوں کا واش ہونا ایک کافی سیریس سٹیج ہوتی ہے، لیکن وہ وہاں پہ تھے تو میں بھی کراچی میں تھے، وہ میں بھی ان کی عیادت کے لیے، میں کراچی گیا ہوا تھا، میں نے ان کی عیادت کے لیے وہاں گیا تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا واہ یہ تو آپ کو جناب انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ٹھیک کر دیں گے۔ میں نے کہا میں ایک جگہ جمعہ کے لیے جایا کرتا تھا گرین ٹاؤن میں، وہاں پر ایک صاحب تھے جی، اور ان کے یہ گردے واش ہوتے تھے، وہ موٹر سائیکل پر خود ہی جاتے تھے، خود ہی کروا کے آ جاتے تھے، اور اب کہتے ہیں نارمل زندگی، کہتے ہیں میں دکان پہ بھی جاتا ہوں، میں ملازمت بھی کرتا ہوں، میں اپنا کاروبار بھی کرتا ہوں، سارے معاملات کرتا ہوں، بچوں کے سارے معاملات ان کو سکول لے کے بھی جاتا ہوں، لے کے بھی آتا ہوں جی۔ میں نے کہا آپ اللہ کے ولی ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، چلیں اپنا جا کے کام کریں۔ وہ کہنے لگا خدا کی قسم پہلے بندے ہیں جنہوں نے مجھے کچھ حوصلہ دیا، ورنہ جو آتا ہے نا، اور جب کہا جائے اس کے گردے واش ہونا شروع ہو گئے تو پہلے تو ایسے سر ہلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بس یہ تو آخری سٹیج ہے۔ اب کہتے ہیں اگر میں نے کوئی ہمت بھی کرنی ہو تو ہمت یہاں جائے بہاڑ میں جی، کہاں کیسے ہمت کروں گا؟ اور اس لیے شریعت کہتی ہے آپ بیمار کے پاس جا رہے ہو تو اب تم اس کی عیادت کرو، تو عیادت کے لیے اس کے حوصلے کو بڑھاؤ، جا کے حوصلے کو گھٹاؤ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حوصلہ بڑھانے والے تھے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوصلہ گھٹانے والے نہیں تھے جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعا کرتے تھے جی، اسأل اللہ العظیم، حدیث میں آتا ہے، فرما بیمار کے پاس جاؤ پہلے جا کے کہو لا باس طہور انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ ساری بیماریوں سے آپ کو پاک صاف کر دیں گے، کوئی بیماری نہیں رہے گی جی۔ اور دوسرا فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے جو عظمتوں کا مالک ہے سوال کرتا ہوں، جو عرش اعظم کا مالک ہے اس سے میں درخواست کرتا ہوں ان یشفیک، کہ وہ آپ کو شفا عطا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی مریض کے پاس جا کر یہ 7 مرتبہ اونچی آواز سے کہے، مریض اس پر آمین آمین کہتا رہے، تو فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور خود بھی یہ کرتے تھے، اور فرمایا جو یہ عمل کر لے اللہ پاک اس کے مریض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، موت کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ پاک اس سے عافیت عطا کرتا جی۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کر کے حوصلہ بڑھانے کے لیے جاتے۔ اور میں نے ایک ادب بیان کیا، میں نے کہا مریض کے پاس اتنی زیادہ دیر نہ بیٹھے کہ مریض تنگ آ جائے، بس تھوڑی سی بات کی اور اٹھ کے آ گئے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے جی واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک صاحب کسی کی عیادت کے لیے چلے گئے اور وہ جا کے بیٹھ گئے، اور بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو باتیں بہت آتی ہیں اور وہ موقع بھی نہیں دیکھتے کہ یہ بات کرنے کا ہے یا نہیں ہے، اگلا سن رہا ہے نہیں سن رہا، بس وہ بولنا شروع ہوئے تو بس ٹر ٹر فر فر بولتے چلے جاتے ہیں، سپیڈ اتنی تیز کہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ تو کہتے ہیں وہ ایسا ہی تھا، وہ جا کے بولا، اس نے ادھر کی ادھر کی باتیں شروع کی، اور وہ لوگ آتے کچھ دیر بیٹھے رہتے پھر چلے جاتے، اور لیکن یہ جم کے بیٹھا رہا۔ اتنے میں 5-7 ٹولیاں آئیں، لوگ آ کے چلے گئے، لیکن یہ نہیں۔ کہتا حضرت
یہی بیٹھنے والا کہتا ہے حضرت یہ لوگ بار بار آ کے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، میں دروازہ نہ بند کر دوں تاکہ آپ آرام سے کر لیں، آرام کر لیں اچھی طرح؟ تو حضرت تو پہلے اتنا ان سے تنگ نہیں تھے جتنا اس سے تنگ تھے۔ فرمایا ہاں بھائی دروازے کی کنڈی لگا دو لیکن اندر سے نہیں، باہر سے جا کر۔ مطلب اشارہ تھا او بھائی آنے والوں سے میں اتنا تنگ نہیں ہوں جتنا تجھ سے تنگ ہوں جی۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ عیادت کے لیے جائیں اور عیادت کرنے والا آپ سے تنگ ہو کے درخواست کرے جناب آپ تشریف لے جائیں، خدا کا واسطہ ہے باہر سے جا کے کنڈی لگا دیں۔ جی ہاں، اس لیے شریعت مطہرہ نے مریض کی عیادت کے آداب میں سے بتلایا کہ ان کے لیے راحت جان بنو، ان کا حوصلہ بڑھاؤ، ان کے پاس زیادہ لمبی دیر باتیں نہ کرو۔ ہاں اگر اس کو تمہارے جانے سے یا بیٹھنے سے راحت ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور وہ بار بار اس کا تقاضا کر رہے ہیں ابھی بیٹھو بیٹھو، پھر بھی ذرا سوچو سمجھو دیکھو کہ وہ ویسے ہی مروت میں آ کے اپنے اخلاق کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے یا واقعی میرے بیٹھنے کی اس کو راحت، بیٹھنے سے اس کو راحت ہے، تو پھر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی بانی تبلیغ جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کے تایا جان تھے جی، انہوں نے آخری عمر میں بیمار تھے، بیماری کی خبر حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ کو پہنچی تو حضرت ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور اب ڈاکٹروں نے منع کر رکھا تھا کہ ملاقات نہیں کرنی جی، لوگوں کو زیادہ بٹھانا نہیں ہے۔ اب یہ کہیں غنودگی میں تھے، اتنے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، خادم سے پوچھا تو خادم نے کہا کہ جی وہ حضرت سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی، حضرت کو تو ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے، اطباء نے منع کیا ہے کہ بات نہیں کرنی، اور ظاہر ہے جب کوئی عیادت کے لیے آئے تو بات بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو حضرت مفتی اعظم پاکستان ظاہر ہے ان سے زیادہ معاشرت کو کون سمجھنے والا تھا، تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا اچھا اس طرح کرنا، میرا ایک سلام عرض کر دینا، جب حضرت جاگیں اور وہ مطلب ہے کسی کے بارے میں پوچھیں تو اب ظاہر ہے ایک تو میرا سلام عرض کر دینا اور دوسرا کہہ دینا کہ دیوبند سے محمد شفیع آیا تھا۔ اب محمد شفیع کون؟ دارالعلوم دیوبند کے ابھی مفتی تھے یہ جی۔ اب یہ بات کہیں حضرت نے اندر سن لی، اب جب حضرت نے سنی تو فرمایا بھئی خادم کو آواز دی، فرمایا مفتی صاحب کو بلاؤ۔ اب مفتی صاحب آئے تو کہا حضرت میں تو بس واپس جا رہا تھا، بس عیادت کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کا پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں اور آرام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے میں سلام کر کے سلام کا پیغام دے کے واپس جا رہا تھا۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ ایک دم جو ہے نا آپ دیدہ ہو گئے اور بڑے ہی جناب آنسو ٹپکنے لگے۔ فرمایا کہ حضرت پتہ نہیں ہے، میں چند چیزوں کے بارے میں بڑا متفکر ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کام، میرا کام شرق و غرب میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ استدراج ہو۔ استدراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ڈھیل جی۔ بعض اوقات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں ہوتا یہ ہے کہ جناب وہ لوگ تو بڑا اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے بڑے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو استدراج اسے کہتے ہیں۔ کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ استدراج ہو، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو اور اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ کام کہیں قابل قبول نہ ہو۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت اس بات کا یقین کر لیجئے کہ یہ کام استدراج نہیں ہے، آپ کا یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ اب وہ بھی تو آگے سے مولانا الیاس صاحب تھے، کہنے لگے بھی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمانے لگے دلیل یہ ہے کہ جس کا کام، اگر جس کے کام میں استدراج ہوتا ہے، جس کا کام قبول نہیں ہوتا، اس کے دل میں تو عدم قبولیت کا ڈر ہی نہیں ہوتا، وہ تو یہ کہتا میں تو قبول ہی قبول ہوں، میں تو لوگوں میں پاپولر ہوں، میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں،
جی اس کو یہ ڈر خوف نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرا اللہ کی بارگاہ میں یہ کام قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو فرما آپ کو جو یہ ڈر لگا ہوا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ استدراج نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول جی. اور پھر کچھ دیر اور بیٹھے حضرت، اور بہت ساری باتیں ہوتی رہیں. پھر حضرت جانے لگے، بار بار کہے اچھا حضرت میں چلتا ہوں. کیوں؟ یہ عادت مختصر ہوتی ہے. لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر بار بار بٹھا رہے تھے تو معلوم ہوا. اور اس سے فرمایا حضرت نے، مفتی شفیع صاحب نے عرض کیا حضرت کہا کہ مریض کے پاس اتنا نہ بیٹھو جس کی وجہ سے مریض کو تقدر ہو اور مشقت محسوس ہو، بوجھ محسوس ہو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مفتی صاحب آپ کے بیٹھنے سے تو مجھے راحت مل رہی ہے جی، آپ کے بیٹھنے سے مجھے تقدر طبع نہیں ہے. جی ہاں، تو مریض کے پاس اگر جائیں تو جناب اس کی راحت اور آرام کا خیال کریں. اور اگلی بات، اگر مریض کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، بیمار پرسی، اگر مریض کی کوئی ایسی حالت آدمی دیکھ لے جو حالت اچھی نہ ہو، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے جناب پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. اس کی حالت دیکھی کہ جناب پہلے بڑا اچھا صحت مند تھا، اب کمزور ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے. یہ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے، بس دعا کرے کہ اللہ کریم بس ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرما. جی یا اسی طرح جی اس کی کوئی بیماری ایسی ہے جس میں کیا ہے جناب گھن وغیرہ آتی ہے، بو آتی ہے، تو پھر بھی کسی دوسرے کے سامنے اس کے گھن والا اور اس کے تنفر والا، اس کی بدبو والی حالت کو عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے. جی اور اگر کسی مریض کے معاملہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی ناسور ہے، کوئی پھوڑ ہے، ہاں جی کوئی چیز ایسی ہے جس سے گھن اور بدبو آتی، اس کے لیے بھی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ عام مجمع میں جا کر جی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. اس کے لیے فقہا نے لکھا ہے نماز پڑھنی ہے، ویسے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جناب 27 نمازوں کا المضاف ثواب ہے، لیکن اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعی جماعت میں کوئی آدمی میری نماز کی وجہ سے، میرے جانے کی وجہ سے پریشان نہ ہو. جی ہاں، تو حضرات محترم شریعت مطہرہ نے صحت کے بھی احکام اور آداب بیان کیے ہیں اور بیماری کے بھی احکام اور آداب بیان کیے ہیں. بیماری کے حوالے سے بھی جناب، اور بیمار کے حوالے سے فرمایا کبھی بھی جب بیمار کے پاس جاؤ، جب اس کا علاج معالجہ کسی مستند طبیب سے چل رہا ہو تو اس سے ہٹا کر کسی دوسرے کی طرف جانے کا مشورہ نہ دو. جی تجھے تو ایسے ہی دھکے مار رہے ہیں، تیرے گھر والے تو ویسے ہی تجھے مارنا چاہ رہے ہیں، تم تو یہ کام چھوڑ کے فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، دیکھنا یہ ہو جائے. نہیں. اور مریض کے مرض کے حوالے سے فرمایا کبھی بھی کسی ایسی چیز کا مشورہ نہ دے، ایسی دوا کا مشورہ نہ دے جو دوا حرام اور نجس ہو. مثلا کوئی کہے جی اس کا علاج شراب میں ہے، توبہ علیہ باللہ. جی یہ فلاں نجاست کے ساتھ، فلاں غلاظت کے ساتھ، جناب گدھے کی لید کے ساتھ، فلاں چیز کے ساتھ اس کو یہ کر کے کرواؤ جناب یہ ٹھیک ہو جائے گا. نجس، پلید اور حرام چیز کے ذریعے تداوی بالمحرم اسے کہتے ہیں عربی زبان میں، حرام چیز کے ذریعے دوا دارو کرنا، علاج کرنا یا اس کا مشورہ کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں، مشورہ دینا بھی ٹھیک نہیں. جی ہاں البتہ اگر ماہرین طب اس بات کا کہہ دیں کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے بارے میں وہ بھی فقہا اور مفتیان سے پوچھ کر اس کے حوالے سے کوئی دوا دارو تجویز کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ جو جدھر لے جائے ادھر ہی چل پڑے. اگلی بات، آج کل ایک اور معاملہ بہت ہے، تھوڑی سی جس کی بیماری لمبی ہو لوگ کہہ دیتے ہیں اس کو فلاں کے پاس لے جاؤ، اس کو تعویذ گنڈا کرواؤ، اس کو دکھاؤ اور پھر جناب فلاں دربار پہ لے جاؤ، فلاں جگہ پر اس کو گھماؤ. جناب یاد رکھیں کسی تعویذ کو ایسا مؤثر بذات سمجھنا کہ جناب یہ شفا مجھے اللہ نے نہیں دی، اس تعویذ نے دی ہے. اور پھر تعویذ والا بھی اگر کالے جادو کی کاٹ پلٹ کا کام کرنے والا ہو
تو ظاہر ہے ایسے شخص کے پاس جانا ہی جائز نہیں ہے۔ فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت۔ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر تو کیا تھا شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ یہ کفر کس کو کہہ رہے ہیں؟ جادو کو۔ جی یہ جادو تو کفر ہے، اس میں غلاظت، گندگی اور طرح طرح کی نجس ناپاک چیزوں سے استعانت اور مدد لی جاتی ہے، شیاطین کے ساتھ استمداد کر کے، شیاطین سے مدد طلب کر کے ان کو راضی کیا جاتا ہے کہ تم ہی ہمارا کچھ کر سکتے ہو، باقی لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یقین جانو، فرمایا کسی ایسے جادو ٹونے کی طرف، جی اس کو ایسے لوگوں کی طرف نہ گھماؤ جو بازار میں لٹیرے بن کر بیٹھے ہیں اور لوگوں کے ایمان اور مال کو لوٹ رہے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کی طرف، ہاں جی ان کی جناب ان کو نہ، ہاں البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا تعویذ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے، اپنے نواسوں حسنین کریمین کو معوذتین پر لکھ کر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وغیرہ لکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کے بازوؤں میں بدھوائے بھی ہیں۔ جی یہ اسی طرح کوئی مطلب ہے وہ متبع سنت اور اتباع شریعت کے ساتھ کام کرنے والا اگر روحانی عملیات کے ذریعے، آیات قرآنیہ اور کلمات حدیث کے ذریعے اگر کوئی اور تعویذ لکھ دیتا ہے اور اس سے کوئی شفا ہو جاتی ہے، تو وہ شفا در حقیقت تعویذ سے نہیں ہے، وہ شفا تو اللہ کے پاک نام کی برکت سے، اس میں تعویذ مؤثر بذات نہیں ہے۔ یہ سمجھو کہ صاحب شفا کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ ہوا یطعمنی ویسقین، ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جی شفا کسی تعویذ گنڈے میں نہیں، کسی ڈاکٹر کی دوائی میں نہیں، تعویذ تو شفا تو اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کے امر میں ہے۔ جی اور ایک ادب یہ بھی ہے، بعض لوگ بیمار پر کھانے کا بڑا اصرار کرتے ہیں، نہیں نہیں کھاؤ جناب کھاؤ، جی لازمی کھاؤ۔ یاد رکھیں مریض پر زور و جبر کرنا، جی شریعت مطہرہ نے اس کو بھی روا نہیں رکھا۔ جو چیز اس کی طبیعت چاہ رہی ہے، جتنا چاہ رہی ہے اس کو کھلاؤ، جی اور جس چیز کو طبیعت نہیں چاہ رہی اس پر کھلانے پر مجبور نہ کرو۔ جی ہاں، اس لیے شریعت مطہرہ نے یقین جانے ان آداب کے اندر بھی یہ ہے اسلامی معاشرت۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی، عقیدہ ٹھیک کر لیا اور سمجھے ہم کامل مسلمان۔ بھئی تمہارے معاملات بھی، تمہارے اخلاق بھی، تمہاری معاشرت بھی، وہ ساری کی ساری کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح اگر بیمار کے پاس گئے تم اور تم نے دیکھا بیچارہ آخری حالت میں ہے اور نزع کا عالم طاری ہے، تو حضور نے فرمایا لقنوا موتاکم بالشہادتین، اس وقت ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، اس کے پاس بیٹھ کر اس کو یہ بھی نہ کہو کلمہ شہادت پڑھو، اس کے پاس بیٹھ کر خود تم کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تاکہ تمہیں پڑھتا ہوا دیکھ کر وہ بھی پڑھ لے۔ جی اور ظاہر ہے حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے، اور ہمیں جہاں پر عبادات معاملات ہمارے شریعت کے مطابق ہوں وہاں پر ہمیں اپنی معاشرت بھی شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے آگے وہ ظاہرہ تعزیت، جی کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت کے احکام اور مسائل کیا ہیں وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد کریں گے۔ اب آئندہ مجالس میں استقبال رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اپنے خاص اور مقبول بندوں میں شامل اور داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔